حضرات، جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن کے دوران کوئی بھی انسان بھوکا نہ رہے، اس کے تحت پورے ملک میں جماعت اسلامی ہند کام کر رہی ہے، اس کام کو انجام دے رہی ہے۔ جو بھی ضرورت مند انسان ہے ان کے گھر گھر جا کر کے ضرورت کا سامان ان کے گھر تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اسی کڑی کے تحت تلنگانہ اسٹیٹ میں ضلع کھمم کے اندر بھی یہ کام کیا جا رہا ہے۔ یہ کام کیا جا رہا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے آپ اس طرح سامان یہاں پیکنگ کی جا رہی ہے، اور اس پیکنگ کے اندر ہمارے جماعت اسلامی ان کے جو کاریہ ہیں وہ اور ایس آئی او کے کاریہ رات اور دن محنت کر کے اس کٹس کو تیار کر رہے ہیں۔ جی آپ دیکھیے، اور اس کے اندر تقریباً 10-12 طرح کے آئٹم انہوں نے اس میں ڈالے ہیں۔ چاول ہے، آٹا ہے، شکر ہے، اس طرح کے ضرورت کے سارے سامان انہوں نے اس میں لیے ہوئے ہیں۔ اور جو لوگ باہر کے آئے ہوئے ہیں، جو یو پی، بہار اور اڑیسہ کے لوگ، ان کے لیے آپ یہ حضرات دیکھیں کہ آٹے کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ ان کو آٹا دیا جا رہا ہے گیہوں کا، اور یہ نیچے چنے کا آٹا بھی ان کو دیا جا رہا ہے۔ یہ سب آپ پیکنگ دیکھ رہے ہیں۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں ہمارے امیر مقامی کھمم کے جناب محمد اقبال محمد خلیل صاحب سے، کہ میں جاننا چاہوں گا صاحب آپ یہ کس طرح کام کر رہے ہیں اور یہ کٹس کہاں کہاں پہنچا رہے ہیں؟ الحمدللہ یہ جماعت اسلامی شہر کھمم میں 3 جماعتیں ہیں، جس میں جماعت اسلامی خلا ایک یونٹ ہے الگ سے، اس کا بہت بڑا ایریا ہے۔ یہ ایریے کے تمام محلوں میں مسلمس اور غیر مسلمس میں بلا تفریق مذہب ملت سب کو دے رہے ہیں ہم کٹس۔ لاک ڈاؤن کے دوران جو لوگ مزدور پیشہ لوگ ہیں اور روزانہ ڈیلی ورکرز یعنی ڈیلی کام پر جانے والے تھے، ان لوگوں کا کام بند ہونے کی وجہ سے بہت وہ لوگ پریشان حال تھے۔ تو اس سے پہلے فرسٹ فیز میں اور سیکنڈ فیز میں ہم نے تقریباً 400 کٹس 400 خاندانوں میں 1,000 کے حساب سے ایک کٹ دیا گیا۔ ایک کٹ میں تقریباً 800 کا سامان تھا اور 200 روپے علیحدہ دیے گئے تھے اس سے پہلے۔ اب اس رمضان کے موقع پر رمضان کے روزے داروں کو خیال میں رکھتے ہوئے مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم حضرات کو بھی اس سے پہلے جو چھوٹ گئے تھے، جن کو ہم نہیں دیے تھے، ان لوگوں کو بھی دیں گے۔ اور رمضان میں جو روزے دار ہیں، روزوں میں ان لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ لاک ڈاؤن کے دوران ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، تو اس سلسلے میں جماعت اسلامی خلے کی جانب سے بہت ساری کوششیں کی گئی، اور اس میں اہل خیر حضرات نے بھی ہمارا تعاون کیا ہے۔ تو اس کو ہمارے جماعت اسلامی کے ارکان، کارکنان اور پھر ایس آئی او کے جو بھی ممبرس ہیں، ایس آئی او کے نوجوان اور ایم پی جے سب مل کر یہ تقریباً 320 کٹس بنائے ہیں۔ تو یہ مختلف محلوں میں بھیج رہے ہیں، اور اطراف و اکناف کے محلوں میں بھی اطراف و اکناف کے چھوٹے چھوٹے جو دیہات ہیں ان لوگوں کے پاس بھی 20 کٹس بھیج رہے ہیں۔ تو اور یو پی سے آئے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ لوگ چاول نہیں کھاتے، تو ان کے لیے 100 کلو آٹا تقسیم کیا جا رہا ہے، اور چنے کی دال بھی دی جا رہی ہے، اور ان لوگوں کو شکر پتی وغیرہ بھی دی جا رہی ہے۔ ایک کٹ میں ہم رمضان کے موقع پر، اس سے پہلے بھی ہوا تھا اور اس موقع پر 10 کلو چاول، 1 کلو دال، 1 کلو تیل، اور ایک نمک کی پاکٹ کلو والی، اور پیاز 1 کلو، اسی طرح شکر 1 کلو، اور 200 گرام پتی، املی آدھا کلو، اور پیاز بھی، اور یہ تمام چیزیں اور دالیں وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو ضروریات کی چیزیں ہیں، روزمرہ کی ضروریات کی، چاول کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو 1,000 کا کٹ دے رہے ہیں۔ تو تقریباً یہ بھی 320 فیملیز کو، اور پھر یہ چاول آٹا وغیرہ بھی یو پی کے لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ خدمت کا موقع عنایت فرمایا، اور اس موقع پر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ارکان، کارکنان جماعت اسلامی کے ان لوگوں کو اور ایس آئی او کے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے، اور جو اہل خیر حضرات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عطا فرمائے۔ اس کے بعد اور دوسرا مرحلہ ہے ہمارا، اس میں ہم زکوٰۃ، فطرے وغیرہ اہل خیر حضرات سے وصول کریں گے۔ وصول کرنے کے بعد وہ بھی غریبوں میں تقسیم کرنے کا پورا پروگرام ہے۔ تو اہل خیر حضرات سے
गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्य खैर में ताउन दें जमात इस्लामी का। जी, हमारे साथ में जनाब अबरार साहब हैं जो नाजिम ज़िला हैं खम्मम के। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आप भी किस तरह इस काम को कर रहे हैं आप? అస్సలాము అలైకుం. మేము జమాత్ ఇస్లామీ హింద్ తరఫు నుంచి మొత్తం ఖమ్మం జిల్లా వ్యాప్తంగా పేద ప్రజలకు ఈ కరోనా వైరస్ లాక్డౌన్ తరఫు నుంచి బాధపడుతున్న బాధితులందరికీ ఒక్కొక్క ఏరియా వైజ్ సర్వే చేసిన తర్వాత ఎవరైతే మాకు తెలుస్తున్నారో వాళ్ళకి చాలా నిత్యావసర సరుకులు కూడా లేవని పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి కష్టకాలంలో జమాత్ ఇస్లామీ హింద్ వాళ్ళకి ఇంటి వరకు చేరి వాళ్ళకి మీరు చూస్తున్నారు కదా ఈ సరుకులు ఒక్కొక్క బ్యాగ్ వాళ్ళకి ఈ కష్టకాలంలో సపోర్ట్ చేయడానికి వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తున్నాం. దాదాపు ఇప్పటివరకు 1000 పైగా ఇట్లాంటి బ్యాగ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది, కిట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాదాపు 10 లక్షల పైగా అమౌంట్ కూడా దీనికి ఖర్చు అయింది. ఇంకా దీని తర్వాత కూడా ఇంకా వేరే విధంగా రంజాన్ కూడా దగ్గర వస్తుంది. రంజాన్ సందర్భంగా వేరే సేమియాలు మరియు ఇంకా జకాత్ ఫిత్రా అనే కలెక్షన్లు కలెక్ట్ చేసి కూడా ఇంకా పేదవాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి వాళ్ళందరికీ ఆదుకోవాలని ఒక ఆకాంక్షతో జమాత్ ఇస్లామీ హింద్ ఈ పని మొత్తం జిల్లా వ్యాప్తంగా చేయడానికి కృషి చేస్తుంది. మీ అందరికీ కోరుకునేది ఏంటంటే ఎవరైతే దానం లేకపోతే వాళ్ళ డబ్బుల నుంచి పేదోళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు జమాత్ ఇస్లామీ హింద్ వాళ్ళకి కాంటాక్ట్ చేసి వాళ్ళకి డబ్బులు ఇస్తే మేము అందరికీ పేదోళ్ళకి ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాం. जी, हमारे साथ में तेलंगाना स्टेट के स्टेट सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद इलियास साहब भी मौजूद हैं. इलियास साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब तक तो आपने ये 2 फेज़ में ये सामान किट्स बांटे हैं. आने वाले वक्त में जो ईद आ रही है, ईद पर भी लोग अपने घर में खुशियाँ मनाएं, खुशी के साथ में सेवइयाँ कुछ मीठा वगैरह बनाएं, तो इसके लिए भी क्या आपने आगे कोई प्रोग्राम बना रखा है? हाँ, हम ये 4था फेज़ है जिसमें हम हर फेज़ में 300 किट्स के हिसाब से हमने तकसीम किया. ये 4था फेज़ है जिसमें हम 300-350 के करीब हम किट्स हम रोज़ेदारों में और दीगर गुरबा में तकसीम करने का हमने इसका प्रोग्राम बनाया है. इंशाअल्लाह हम आइंदा ज़कात और फ़ित्रे की वसूली के ज़रिए से ईद से 2-3 दिन पहले उनको सेवियाँ और दूध और अखराजात के लिए फ़ीकस 500 रुपये देने का हम अपनी जगह प्रोग्राम रखते हैं. इसी तरीके से जमात इस्लामी हिंद ने दिल्ली के अंदर मरकज़ी हैसियत से 10 करोड़ रुपये अब तक के मरकज़ी जमात इस्लामी खर्च कर चुकी है वहाँ के गुरबा के अंदर तकसीम के लिए. इसी तरीके से हर स्टेट के अंदर 2-3 करोड़ रुपये का खर्च हुआ है. जो कम वसूली के स्टेट्स हैं, जो बड़े स्टेट हैं जहाँ पर माकूल लोग ताउन करते हैं जमात इस्लामी का, उन स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा रिलीफ का काम हमने किया है. हैदराबाद के अंदर अब तक के तकरीबन 6 करोड़ से ज़्यादा की रिलीफ हमने लोगों को तकसीम की है. इंशाअल्लाह इस 6 करोड़ के अलावा आइंदा आने वाले दिनों के अंदर रमज़ान से ईद से पहले और हम इनको इयानत देने के लिए तैयार हैं. इस लॉकडाउन की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हाल है. जो रोज़ाना की मज़दूरी पर काम करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर है और देहातों के अंदर शहर से ज़्यादा मुतासिर है. और ऐसे मुस्तहीन तक हम ये किट्स पहुंचाने की कोशिश कर रहे जो रोज़ाना का काम करके 1500 रुपये कमाते थे और वो बाहर निकल के हाथ नहीं फैला सकते. ऐसे अफराद तक हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहीन तक ऐसे अफराद तक पहुंचाने का हमने इंतज़ाम किया. मैं भी आप हजरात से गुजारिश करता हूँ, ख्वाहिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप अपना ज़कात और सदक़ात हर घर पे आने वालों को देने के बजाय आप जमात इस्लामी के बैतुल-माल के अंदर आप जमा करवाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहीन तक इस लॉकडाउन और इस बीमारी की कशमकश के अंदर जो मुब्तला लोग हैं उन तक
حقیقی مستحقین تک یہ آپ حضرات کے کا تعاون، زکوٰۃ اور صدقات ان تک کے پہنچ سکے۔ شکریہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم کو یہ خدمت خلق کا موقع دیا۔ اس میں حلقے خواتین نے بھی بہت ہی بڑھ چڑھ کر کام کیا، اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن نے بھی بہت ہی بڑھ چڑھ کر کام کیا، اور ہمارے گرلس اسلامک آرگنائزیشن کے لوگوں نے بھی بہت سی بڑھ چڑھ کر کام کیا۔ ان سب لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کی تعاون پر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بہت بہت شکریہ۔ کہ جیسا کہ آپ تمام حضرات نے دیکھا کہ کس طرح کھمم ضلع میں جماعت اسلامی ہند کام کر رہی ہے، اور میں بھی آپ سے یہ اپیل کروں گا کہ جو اپیل آپ سے جناب محمد الیاس صاحب نے کی ہے اس پر آپ غور فرمائیں اور جماعت اسلامی ہند کا زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔